عمران خان جب جائیں تو اگر کو کاش ہم کو مل سکتے. جب میں پچھلے سال بھی کر کے ہم گئے تھے تو میں ہم لوگ کو بتا رہے تھے یہاں پہ امام جمع ہوا, یہاں پہ لوگوں نے آپ کو دعائیں دی, جب آپ کو بتاتے ہیں تو اگر آپ کو کسی چیز کی تو بہت خوشی ہوتی ہے. سو کے وہ اگر شوکت خانم نمبر کے بارے میں ہم کو ڈیٹیلس بتائیں یا پوچھتے ہیں کہ کیا پروگریس ہوئی ہے. اور ایک تو بڑی فکر کر رہے تھے کہ میں جیل کے اندر ہوں 1.5 سال پہلے, تو کراچی کے ہاسپٹل کا کیا بنے گا, کیونکہ اس کے تھوڑے سے اس کے ایشوز بھی آئے تھے, انسٹرکشن جب ہوئی تھی تو بہت خوش ہوتے ہیں سنتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4.5 مہینے سے ہماری جان بھی نہیں رکھ سکتے ہو رہے ہیں. پہلے ہم جیل کورٹ میں ہم کو مل لیتے تھے اور ڈاکٹر عثمان خان ان کو 4 دسمبر کو ملی ہے, تو اب اس بات کو بھی 3 مہینے ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ دعا کریں, ہم کو پوری کوشش کر رہے ہیں. ابھی عدالت میں جا رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کی ٹریٹمنٹ ہو آنکھ کی, اور جو ہمارے ڈاکٹرز عمران خان نے ان کی ریکویسٹ بھی کی ہے جیل سے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کے لیے, لیکن یہ نہیں ملاقات کرنے دے رہے. اور جو شوکت خانوں کی بنا کے بیٹھے ہیں جیل کے اندر, انشاءاللہ اللہ ضرور ان کا حفاظت کرے گا. ان کا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پر حفاظت میں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ پریشان نہیں ہیں. پہلی دفعہ ہماری فیملی بہت پریشان ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ڈاکٹرز بھی ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کسی انڈر لائن کیا وجوہات ہیں کہ ان کے آنکھ کے اندر کلاٹ آیا. جب سلمان صدر سے ملاقات کر کے آئے ابھی, جب انہوں نے کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی, اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے سلمان صدر نے ڈیٹیل میں بتایا. وہ ان کے لائر ہیں, پچھلے 3 سال سے بہت قریب ان کے ساتھ بہت قریب میں خدمت میں ٹائم گزارا ہے. تو عمران خان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور جب وہ آئے تھے تو بالکل کھلے ہوئے تھے. کہتے وہ عمران خان جب جیل میں بھی ہم جاتے ہیں سامنے تو عمران خان ایسے آتے ہیں جیسے ہنستے ہوئے, مذاق بھی کرتے ہیں سب کے ساتھ. اور کہتے اس دن جب وہ اپنی آنکھ کی بات کر رہے تھے تو بہت پریشان تھے, کہتے دونوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, اور میں کہتا جا رہا تھا مجھے ایک آنکھ تک دکھائی نہیں دے رہا, اور یہ کوئی بہتر اس کے کچھ نہیں کر رہا تھا. وہ آگے سے ڈاکٹر کو بھی بتا رہا تھا. تو کہتے 3 مہینے پہلے میں بالکل ٹھیک نہ کر دی. اور اگر آپ عمران خان کے اپنی کنڈیشن کا پوچھیں, ماشاء اللہ اگر ہم جا کے ان کو جب دیکھتے ہیں, جب جیل میں جانے سے پہلے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ماشاء اللہ اس سے زیادہ ماشاء اللہ فٹ کرتے ہیں, اس سے زیادہ فٹ ہے. ہم نے ان کو پوچھا کہ آپ کا وزن بھی بڑے اچھے فٹ ہے, اور میں کہا کرنے کے بعد ایکسرسائز اور ایکسرسائز اور کتابیں پڑھتا ہوں. اور وہ اپنے آپ کو اتنا ڈسپلن کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو اتنی طرح کنڈیشن کرتے ہیں. اگر آپ جب سلمان صدر نے بھی ان سے پوچھا تو آگے سے یہ ہم سن رہے تھے ٹی وی کے اوپر کہ دیکھیے کتنی اچھی ان کو سہولیات ہیں. وہ جیسے کہ پتہ نہیں کسی محل میں رہ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں جو یہ بات کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان ایک اللہ کی طرف وہ اپنا جو قربت ہے وہ اللہ کی طرف کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ہمیں بھی آگے کہتے ہیں کہ دیکھو 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا, ایک نیڈس ہوتی ہیں اور ایک وانٹس ہوتی ہیں. نیڈس میں کیا چاہیے, تھوڑا سا کھانا چاہیے, ورزش چاہیے, ایک بستر چاہیے. اور جو وانٹس ہوتی ہیں وہ تمہیں فنڈامنٹل ہوتی ہیں. آپ کو ایک گھڑی کی بجائے 100 گھڑی چاہیے, آج 10 روپے کی چیز ہے تو 2 کروڑ کی چاہیے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو اتنی اچھی طرح ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایک مثالی انسان ہے. اگر آپ کہیں گے میرا گھر ہے میں بات کر رہی ہوں, یقین کریں وہ جو جس طرح وہ اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں, وہ ایک چھوٹے سے سیل میں 8 بائی 10 فٹ کا, یہ یاد رکھے چھوٹا سا سیل ہے, اور ایک وہاں پہ میٹرس ہے اس پہ, اور ان کی کتابیں ایک اور سیل ہے اس سے میں پڑھی ہوئی ہیں, اور ایک اسٹیشنری بائیسیکل ہے. اس کے باوجود انہوں نے کہا میرے پاس کوئی شکایت نہیں ہے. جو سلمان صدر کو کہہ رہے ہیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے سوائے میری آنکھ میں, اور میرے بچوں سے بات کرا دیں اور مجھے کتابیں دیں. ہر دفعہ جب آپ جاتے ہیں کتابیں, کیونکہ آپ جب جیل میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس, اور وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں نا جیسے بھوک ہے, نالج کی بھوک ہے. ہر دفعہ سبجیکٹ بھی پیج جب ہم جاتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ یہ تو کتاب چھٹی والی رپورٹ اچھی نہیں ہے, یا کہتے تھے کہ مجھے اس سبجیکٹ کے اوپر اور کتابیں لا دیں گے, صوفیزم پہ, ہسٹوریکل 500 سال پہلے, 400 سال پہلے. تو وہ اپنی نالج ہے کہ مجھے اتنا اچھا موقع ملے تو میری نالج سے میں گیپ کرنے کو ان کو بھرنا. اور صاف قرآن
कई दफा उसकी तफसील पढ़ी है, कई दफा वो कहते हैं, हमें भी कहते हैं अब कुरान पढ़ोगे बहुत आहिस्ता पढ़ना, तो जब आहिस्ता पढ़ोगे आपको और अच्छी समझ आएगी, और जो चीज उनको कुरान के अंदर से लेसन मिलता है तो वो हमें भी बताते हैं, और जब बच्चों से बात हो तो बच्चे बताते हैं, उनके बेटे बताते हैं, वो हमें भी बताते हैं कि मैंने कौन सी एक इम्पोर्टेंट और वैल्यू ये जो आगे पास ऑन करते हैं। तो आप दुआ करें इंशाल्लाह, जितना जुल्म हो रहे हैं और भी कर रहे हैं। इमरान खान बड़े मजबूत हैं इस चीज़ में, लोग समझते हैं कि लोग उनको जाके बरगलार हैं, वो यकीन करें, उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना और मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ और मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये उनका बड़ा क्लियर साफ है, और मैं यजीदियत और ईरानियत के आगे नहीं झुकूंगा, और वो यही पैगाम पाकिस्तान को देते हैं कि आपने भी खड़े होना है जुल्म के खिलाफ। अगर आप कहते हैं कि फोरम सही नहीं है, नहीं, ये सब एक ही चीज़ है। ये जहाँ आप आए हुए हैं आज, आप देने आए, आप देने वालों में से, और आपको अंदाजा नहीं है कि जैसे पाकिस्तानियों की इमरान खान हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानियों की स्पिरिट है देने की, और जो चैरिटी की स्पिरिट है, यही चीज़ को है जो पाकिस्तान में बाकी मुल्कों में से बहुत पाकिस्तान को ऊपर ले जाती है। पाकिस्तानियों को का लेवल बहुत ऊपर है, मजबूत लोग हैं, ईमान वाले हैं, ज़कात देने वाले लोग, अपने दीन में यही लगता है तो ज़कात देते हैं। इंशाअल्लाह आज जैसे अगर पाकिस्तान में आप जैसे हो गई, पाकिस्तान को कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।